کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا. میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں, کیا انداز محبت ہے, حضور مہربانی کریں کرا دیں. فرمایا فلاں سردار کے پاس جا, ایک وضو کراتے ہیں, اور اعزاز حضور نے کتنا دیا, جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. فرماتے میں گیا, ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی. وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی, کہنے لگی غلام ٹھہر جا, ابا جی آپ کو میری فکر ہے, اماں جی میری فکر ہے, میری فکر نہ کریں, اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے, یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے, حضور کے حوالے کریں, اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا. حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا. حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر. حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا. فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا, مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا. یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے. پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا, وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے. ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا, ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا. اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر, اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اپنے لیے خود جینا سیکھیں, ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھیں. معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا, تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا. 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے, تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے. کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے, چاپلوسی کرنے لگے. 2-4 جوڑوں کی خاطر, ایک موبائل کی خاطر چھوڑیں اس دھندے سے باہر آئیں. میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے, ایک پیشہ, اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا. باقی کوئی پیشہ برا نہیں. 18 گھنٹے مزدوری کرو, نکلو باہر, نکلو میدان میں آؤ, جدوجہد کرو, مزدوری کرو جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے. اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے. یہ وقار ہے, رزق حلال مومن کا وقار ہے. جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں, روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے, جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے, جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو, جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو, اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کئی رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا. فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور چھین لیتا ہے, پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی, پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے, درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا, یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں, اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے. تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا, فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی, قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا, وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی, اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی. رزق حلال کھائیں, محنت کریں, جدوجہد کریں. حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے, مجھ سے بھی زیادہ سخی, مجھ سے بھی زیادہ, تجھ سے زیادہ. کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی, چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے, دعوت پکائی سارے شہر کی, سب لوگ آئے.
ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعتکاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم تائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی، پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے، مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا، اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب۔ ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے، لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی، مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا، کہنے لگا ادھر آ یار۔ میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے، کہنے لگا حاتم تائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا، یہ 5 آنے اسے دے دینا، حاتم تائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں، تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو، اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں، 5 آنے میرے بھی شامل کر لیں، اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا، کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس۔ میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں، جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں۔ جس آدمی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا، اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا۔ سوال کا مجھے دے دو، مجھے دو، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، اس بات کو ضرور سمجھیں، خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اپنے اندر توانائی پیدا کریں، 2 ہاتھوں سے محنت کر کے جدوجہد کر کے آگے بڑھیں، بلکہ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں، اپنی زندگی وقار والی بنائیں۔ ایک وقت نہیں، 18 گھنٹے کی مزدوری کریں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سویرے مزدوری کرنے گیا اور شام کو تھک کے سو گیا، اللہ